ہمیں دعا مانگنے کا انداز نہیں آتا کہ اللہ سے کس طرح مانگنا ہوتا ہے. ہمارا اللہ سے مانگنے کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو آرڈر جاری کر رہا ہوتا ہے. باپ نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے صبح کے وقت، تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا پھر امی کے لیے دوائی لے آؤ، گھر کے لیے سبزی لے آؤ، اور جانوروں کے لیے چارہ لے آؤ، اور فلاں کام کر لو. ایسے 2-4 کام بچے کے ذمہ لگا لیتا ہے. ہمارا بھی اللہ سے مانگنے کا ایسا انداز ہوتا ہے، اللہ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، میری دوسری بیٹی کو نرینہ اولاد مل جائے، مجھے ذاتی مکان مل جائے. اس انداز سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. ادعو ربکم تضرعا، اللہ کو پکارو گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، عاجزی ہو، مسکنت ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے ایک کیفیت بندے پر طاری ہو جاتی ہے جس کو ہم اضطرار کہتے ہیں. وہ اضطراری کیفیت جب بندے پر طاری ہو اور بندہ مانگتا ہے پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی. دنیا میں کوئی بندہ کسی بندے کا کام پھنستا ہے، نہیں ہوتا کام، تو وہ اپنا زور استعمال کرتا ہے. اس کے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں زور استعمال کروں گا، تعلقات استعمال کروں گا. یا پھر بعض لوگ مال پیسہ استعمال کرتے ہیں، زر استعمال کرتے ہیں. ہمارے حضرت جی نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے نہ کسی کا زور چلتا ہے نہ کسی کا زر چلتا ہے، اللہ کے سامنے فقط زاری چلتی ہے. یہ گریہ و زاری، یہ آہوزاری، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو متوجہ کر دیتی ہے. میرے بھائیو، یہ جو اللہ نے ہر انسان کو آنسو کی طاقت دی ہے، کاش کہ ہم اس کی طاقت کو سمجھ لیں اور اس کو استعمال کرنا سیکھ لیں. ان آنسوؤں کے ذریعے لوگ بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں. بیویاں ان آنسوؤں کا استعمال جانتی ہیں، پھر اپنے خاوندوں سے بڑے بڑے مطالبے منوا لیتی ہیں آنسوؤں کے ذریعے. بہنیں جب اپنے بھائیوں کے سامنے آنسو آنکھوں سے گراتی ہیں تو سنگ دل بھائی بھی نرم دل پڑ جاتا ہے. بیٹیاں ان آنسوؤں کے ذریعے اپنے باپ سے بڑے بڑے بڑی بڑی باتیں منوا لیتی ہیں. اسی طریقے سے اگر بندے کو ان آنسوؤں کا صحیح استعمال آ گیا تو اللہ سے بڑے بڑے کام کروائے جا سکتے ہیں. یہ زاری اللہ کے ہاں بہت زیادہ مؤثر رہتی ہے.